فارا بہت گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے اوپر گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ نیند سے بھاری ہوتی آنکھوں کو اس نے جیسے ہی کھولا، خود کو زہران خانزادہ کے قریب دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے درمیان تو کاغذی رشتہ ہے جو بہت جلد ختم ہونے والا ہے، فارا بہت بری طرح کانپتے ہوئے بولی، اور ساتھ ہی زہران خانزادہ کو دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر زہران خانزادہ نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لیتے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کو یہ بتانے کا کہ ہمارے درمیان رشتہ جلد ختم ہو جائے گا، تاکہ تمہارے لیے پھر دوسرے آپشنز تیار ہوں۔ وہ نیم اندھیرے میں اسے غصے سے گھورتا غرایا تو فارا کی جان ہوا ہوئی۔ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا سر، آپ تو خود یہ رشتہ ختم کرنے والے ہیں، پھر کیوں آ رہے ہیں یہاں پر؟ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ بری طرح رو دی، مگر زہران خانزادہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ فارا تکلیف سے تڑپنے لگی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، اس نے بھرپور مزاحمت کرنا چاہی۔ خاموش، آواز نہ آئے کوئی اب۔ اس کے کانپتے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا۔ فارا کی سانسیں رک رہی تھیں، مگر زہران خانزادہ اس پر رحم کھانے کو بالکل تیار نہ تھا۔ اس کی مزاحمت کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ زہران خانزادہ کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی مزاحمت دم توڑتی چلی گئی۔ پارٹی پورے عروج پر تھی۔ زہران خانزادہ کچھ جاننے والوں کے ساتھ کھڑا، ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے کچھ کاروباری معاملات پر ڈسکشن کر رہا تھا، جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی فارا حیدر پر پڑی، جس کے قریب کاشان گردیزی کھڑا کچھ بات کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زہران خانزادہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فارا حیدر اس کی امپلائی تھی، جس سے اس نے 6 مہینے کا کانٹریکٹ مینیج کیا تھا، اور اس کانٹریکٹ کے ختم ہونے میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ پچھلے 5 مہینوں میں وہ کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ گھر میں بھی دونوں اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ یہ کانٹریکٹ میرج اس نے اپنی گرینی کی وجہ سے کیا تھا، جو ہر حال میں اسے شادی شدہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد گرینی نے ہی اسے پالا تھا۔ وہ ان کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے شادی جیسی ذمہ داری بھی پسند نہیں تھی۔ اسی لیے مستقل طور پر اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے اس نے اپنے آفس میں کام کرنے والی مڈل کلاس فارا سے 6 مہینے کے لیے کانٹریکٹ میرج کر لیا تھا، جس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ پھر جب 6 مہینے بعد وہ اسے چھوڑنے لگتا تو تب گرینی سے یہ کہہ سکتا کہ میں نے تو آپ کی خوشی کے لیے شادی کی تھی، مگر اس ذمہ داری کو سنبھالنا اب میرے لیے مشکل ہے۔ پھر یقیناً گرینی کے پاس بھی اسے فورس کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں بچے گا۔ مگر اس کی نوبت ہی نہیں آ سکی تھی۔ 2 مہینے پہلے ہی گرینی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب وہ محض کانٹریکٹ کی مدت ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، تاکہ اسے ڈائیورس دے کر اس فضول کی ٹینشن سے جان چھڑا سکے، جس میں غلطی سے وہ خود کو ڈال بیٹھا تھا۔ آج ایک بزنس پارٹی میں پہلی بار وہ اسے ساتھ لے آیا تھا، مگر یہاں لانے کے بعد وہ اسے اگنور کیے اپنے جاننے والوں کے ساتھ مسلسل مصروف تھا کہ اچانک نظر پڑنے پر اسے کاشان گردیزی کے ساتھ بات کرتا دیکھ کر پہلے تو وہ شاکڈ ہوا، اور پھر یکایک اس کے اندر جلن کی لہر پیدا ہو گئی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا، پھر اب کیوں اس کے معاملے میں جیلسی فیل کر رہا تھا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، جس کا جواب اسے مل بھی گیا، کیونکہ پہلے کبھی دیکھا بھی تو نہیں تھا اسے کسی مرد کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اور کاشان گردیزی تو اس کا بزنس حریف تھا، پھر بھلا وہ کیسے برداشت کرتا؟ بڑی مشکل سے مٹھیاں بھینچ کر اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ جیسی فارا وہاں سے ہٹی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کاشان گردیزی کے پاس پہنچ گیا۔ کیا کہہ رہے تھے میری بیوی سے تم؟ اس نے سرد لہجے میں کاشان گردیزی سے پوچھا۔ بیوی؟ کاشان گردیزی استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ مجھے تو پتہ چلا ہے تم دونوں کے درمیان کانٹریکٹ میرج ہے، اور ایک ماہ بعد ختم ہونے والا ہے، تو اصلی بیوی تو نہ ہوئی نا وہ تمہاری؟ کاشان گردیزی کی بات سن کر وہ سخت بھونچکا رہ گیا۔ کانٹریکٹ والی بات تو اس کے اور فارا حیدر کے درمیان میں تھی، پھر کاشان گردیزی کو کیسے پتہ چلی؟ یقیناً وہ اسے بتا گئی تھی۔ زہران خانزادہ کا پورا وجود سلگ اٹھا۔ اندر کا غیرت مند مرد جاگ گیا تھا۔ بے شک کانٹریکٹ میرج تھی، مگر تھی تو وہ اس کے نکاح میں نہ۔ پھر اس سے کیسے حق پہنچتا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے پرسنل معاملات کی یوں تشہیر کرتی پھرتی؟ ویسے تم چھوڑو گے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے میں بھی کانٹریکٹ میرج کے بہانے اس سے نکاح کر لوں، کیونکہ لڑکی خاصی حسین ہے۔ کاشان گردیزی نے آنکھ دبا کر کہا۔ جسٹ شٹ اپ، میرے نکاح میں ہے وہ، تمہاری ہمت کیسے اس طرح کی بکواس کرنے کی؟ وہ مشتعل ہو کر کاشان گردیزی کا گریبان تھام گیا تھا۔ آس پاس سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ فاصلے پر کھڑی فارا نے بھی حیرانگی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کاشان گردیزی اس کے تیور دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا تھا۔ زہران نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے اس کا گریبان جھٹکا اور وہاں سے ہٹ گیا تھا۔
فارا حیدر، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاشان گردیزی کو بتا کر۔ اب دیکھو میں تمہیں کیسی سزا دیتا ہوں۔ جیب سے موبائل نکالتے ہوئے وہ غصے سے بڑبڑایا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ڈرائیور کو کال ملا کر فارا کو گھر چھوڑنے کا کہا اور خود اپنے مشتعل اعصاب کو قابو کرنے کے لیے اورنج جوس پینے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور فارا حیدر کو لے کر گھر چلا گیا تھا۔ زہران خانزادہ وہیں پارٹی میں بیٹھا رہا، مگر اس کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کی، مگر اس کا سرد اور روڈ انداز دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پارٹی سے نکلا۔ وجود اور دل و دماغ کی کھولن کم نہیں ہوئی تھی۔ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتے وہ گھر پہنچا تھا۔ گھر آتے آتے وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سیدھا فارا کے کمرے میں پہنچا۔ وہ دروازہ لاک کر کے نہیں سوتی تھی۔ پارٹی والے بلیک شفون کے سوٹ میں ملبوس وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی سو رہی تھی۔ شاید تھک گئی تھی، اس لیے چینج نہیں کیا تھا۔ دوپٹہ سرہانے پڑھا تھا، کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ شفون کی خوبصورت شرٹ میں اس کا سراپا بالکل نمایاں تھا۔ زہران دروازہ لاک کرنے کے بعد اسے گہری نظروں سے اس کے معصومیت بھرے چہرے اور دلکش سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی اس کی نگاہیں فارا حیدر کی طرف اٹھیں، بے حد سرسری اور لاپرواہ سی ہوتی تھیں، مگر آج یہ نگاہیں سرسری نہیں تھیں، ان میں بہت گہری چمک تھی، غصے کی چمک اور مرد کی نگاہوں کی مخصوص چمک۔ چند پل یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور بھینچے جبڑوں کے ساتھ بیڈ پر اس کے قریب ہوا۔ دوسری طرف فارا بہت گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے اوپر گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ نیند سے بھاری ہوتی آنکھوں کو اس نے جیسے ہی کھولا، خود کو زہران خانزادہ کے حصار میں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے درمیان کاغذی رشتہ ہے جو بہت جلد ختم ہونے والا ہے، فارا بری طرح کانپتے ہوئے بولی، اور ساتھ ہی زہران خانزادہ کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر زہران خانزادہ نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لیتے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کو بتانے کا کہ ہمارے درمیان رشتہ جلد ختم ہو جائے گا، تاکہ تمہارے لیے پھر دوسرے آپشنز تیار ہوں۔ وہ نیم اندھیرے میں اسے غصے سے گھورتا غرایا تو فارا کی جان ہوا ہوئی۔ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ سر آپ تو خود یہ رشتہ ختم کرنے والے ہیں، پھر کیوں آئے ہیں میرے کمرے میں؟ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ بری طرح رو دی، مگر زہران خانزادہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ فارا تکلیف سے تڑپنے لگی۔ پلیز چھوڑ دے مجھے، اس نے بھرپور مزاحمت کرنا چاہی۔ خاموش، آواز نہ آئے کوئی اب۔ اس کے کانپتے وجود کو غصے سے دیکھتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ فارا کی سانسیں رک رہی تھیں، مگر زہران خانزادہ اس پر رحم کھانے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کی مزاحمت کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ زہران خانزادہ کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی مزاحمت دم توڑتی چلی گئی۔ صبح جب زہران کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں روتی ہوئی فارا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اب ایسا کیا کر دیا میں نے جو رو رو کر اپنا حشر خراب کر دیا تم نے؟ کچھ غلط نہیں کیا میں نے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ رات پارٹی والے واقعے کا غصہ اب تک دماغ سے نہیں اترا تھا۔ کون سا حق؟ کانٹریکٹ میرج تھی یہ، اور ایک منتھ بعد آپ مجھے ڈائیورس دینے والے ہیں۔ پھر کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ وہ غصے سے چلا اٹھی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، میں اپنے سامنے کسی کا اونچی آواز میں بولنا برداشت نہیں کرتا۔ زہران اس کے چلانے پر ایک پل کو حیران ہوا اور پھر اگلے ہی پل اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ فارا سسک اٹھی، مگر زہران پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اگرچہ بہت سخت غصہ ہے مجھے تم پر، لیکن پھر بھی میں نے غصہ نہیں اتارا، نرمی برتی، لیکن تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہارے ساتھ نرمی برتی جاتی۔ وہ اس کا جبڑا چھوڑ کر غصے سے کہتے اٹھا، ہاں بہت ہی نرمی برتی ہے۔ اپنا جبڑا سہلاتے آنکھوں میں آنسو بھرے وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی تو زہران اسے گھورتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ آپ نے کانٹریکٹ میرج کی خلاف ورزی کی، کیوں؟ ایک ماہ بعد تو آپ مجھے چھوڑ ہی دیں گے۔ اس کی شکوہ بھری بھیگی آواز پر واش روم کی طرف جاتے زہران خانزادہ کی قدم رکے۔ جب ٹائم آئے گا دیکھا جائے گا، فی الحال میرا دماغ مت خراب کرو۔ زہران کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ فارا نے غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور روتے ہوئے سر تک کمبل تان لیا۔ آج سے 1 سال پہلے وہ خانزادہ انڈسٹریز میں جاب کے لیے آئی تھی۔ کچھ تجربہ بھی تھا اور کچھ قابلیت کام آئی۔ اسے خانزادہ انڈسٹریز میں نوکری مل گئی تھی۔ خانزادہ انڈسٹریز کا مالک زہران خانزادہ ایک مغرور، اکھڑ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں اٹریکشن کے ساتھ ساتھ ایسا روب و دبدبہ تھا کہ لوگ اس سے مخاطب ہونے سے ہی ڈرتے تھے۔ اسے ہر کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا، ذرا بھی اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اگر کوئی غلطی کر دیتا تو وہ اسے کھڑے کھڑے جاب سے فارغ کر دیتا تھا۔
فارا خود بھی زہران خانزادہ سے گھبراتی تھی، اسی لیے وہ اپنا کام بہت ہی توجہ اور باریک بینی سے کرتی تھی تاکہ غلطی کا کوئی امکان نہ رہے۔ اگرچہ زہران اس سے براہ راست بہت کم ہی مخاطب ہوتا تھا، مگر جب بھی کسی کام کے سلسلے میں مخاطب ہوتا تو فارا کا دل تمام وقت بولتا رہتا، ایک دن ہولتا رہتا۔ ایک دن وہ آفس میں تھی جب گھر سے ممانی کی کال آئی کہ اس کا 10 سالہ بھائی حمزہ چھت سے گر گیا ہے۔ یہ خبر سن کر فارا کی جان نکل گئی تھی، کیونکہ حمزہ اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ ایک حادثے میں جب اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی تب وہ 15 سال کی اور حمزہ 5 سال کا تھا۔ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ وہ ہاسپٹل پہنچی تھی۔ حمزہ کی حالت بہت تشویشناک تھی، فوری آپریشن کے لیے 10 لاکھ کی ضرورت تھی۔ ممانی جن کے گھر وہ رہتے آ رہے تھے انہوں نے تو صاف ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ حالانکہ ماموں کی وفات کے بعد سے آنے والی پینشن اور دکانوں کے کرایوں سے ممانی نے اچھی خاصی سیونگ کر رکھی تھی۔ فارا کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ زہران خانزادہ سے مدد مانگتی۔ زہران نے اس کی بات سننے کے بعد 10 لاکھ کا نہ صرف چیک کاٹ کر دے دیا تھا بلکہ خود ہاسپٹل جا کر ڈاکٹرز وغیرہ سے ملا اور حمزہ کے آپریشن کے سلسلے میں بات کی۔ فارا جو اتنے ٹائم سے اسے کھڑوس اور سخت گیر انسان سمجھتی تھی، اس کی نرم دلی سے متاثر ہو گئی تھی۔ حمزہ کا آپریشن ہو گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہا تھا، جب ایک دن اس نے زہران خانزادہ سے کہا کہ وہ ہر مہینے اس کی سیلری سے ادھار کی رقم کاٹ لیا کرے۔ زہران اس وقت تو خاموش ہو گیا تھا، مگر اگلے دن اس نے فارا کو اپنے آفس بلایا۔ مس فارا، اگر آپ قرض چکانا چاہتی ہیں تو میرے پاس اس کا سولوشن ہے، اس طرح آپ کی سیلری سے رقم نہیں کٹے گی۔ زہران خانزادہ کی بات پر فارا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، دراصل میری گرانی چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، جبکہ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں اور نہ میں کروں گا، لیکن گرانی بیمار ہیں، ان کو میں منع نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر آپ میرے ساتھ 6 مہینوں کے لیے کانٹریکٹ میرج کر لیں تو 10 لاکھ کی رقم آپ کی یوں سمجھے ادا ہو جائے گی۔ زہران خانزادہ کی بات سن کر وہ حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زہران نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ رشتہ صرف کاغذی ہوگا، دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو تب فارا نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی تھی۔ ممانی سے اس نے یہ بہانہ کیا کہ وہ قرض اتارنے کے لیے آفس جاب کے علاوہ زہران خانزادہ کے گھر کیئر ٹیکر کی جاب کرے گی۔ جس دن نکاح کر کے زہران خانزادہ اسے گھر لے گیا، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ نہ جانے اس کی گرینی کیا ری ایکشن دیں گی۔ پہلے تو انہوں نے تھوڑا بہت غصہ کیا کہ انہیں بتائے بغیر نکاح کیوں کیا، تاہم پھر انہوں نے فارا کو قبول کر لیا تھا۔ زہران خانزادہ کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا۔ گرینی گھٹنوں کے مسئلے کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اس لیے اسے زہران خانزادہ کے کمرے میں رہنے کا ناٹک نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسی فلور پر اس نے دوسرا کمرہ اسے دے دیا تھا۔ اس کا انداز لیا دیا سا ہوتا تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، سو فارا کو اس کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ صرف گرانی کے سامنے وہ دکھاوے کے میاں بیوی بن جاتے تھے۔ زہران نے اسے آفس جانے سے منع کر دیا تھا کہ جب تک وہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے آفس نہ جائے، کیونکہ گرانی یہ بات پسند نہیں کریں گی۔ وہ بھلا کیا اعتراض کرتی، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہفتے 2 ہفتے بعد وہ حمزہ سے جا کر بھی مل آتی تھی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یوں ہی کرتے 3 مہینے گزر گئے۔ ایک دن گرانی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ زہران کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ گرانی کے علاوہ اس کے پاس کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا۔ دکھ تو فارا کو بھی بہت ہوا، کیونکہ گرانی نے ان 3 مہینوں میں اسے بے حد محبت اور اپنائیت دی تھی۔ گرانی کی ڈیتھ کے بعد فارا کو لگا کہ شاید اب وہ اس کانٹریکٹ میرج کو مقررہ مدت تک برقرار نہیں رکھے گا، مگر جب 1-2 مہینے مزید گزر گئے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کانٹریکٹ میرج کو مقررہ وقت پر ہی ختم کرے گا۔ گرانی کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے زہران خانزادہ سے پوچھ کر پھر سے آفس جانا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن اب وہ اس کی پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے جاب کر رہی تھی۔ آفس میں دونوں کا زیادہ تر وقت ساتھ گزرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی کبھی زہران نے کام کے سوا اس سے کوئی بات نہیں کی۔ البتہ ایک بار کسی میٹنگ میں وہ جب اسے ساتھ لے گیا تو وہاں کسی کلائنٹ نے فارا کے ساتھ بدتمیزی کی، جسے دیکھ کر زہران سخت غصے میں آ گیا تھا، اور اس کلائنٹ کو کھری کھری سنانے کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کی سیکرٹری ہی نہیں بیوی بھی ہے۔ یوں وہ رشتہ جسے ختم ہونے میں تھوڑا ہی عرصہ باقی تھا، زہران خانزادہ نے اپنے منہ سے سب کو بتا دیا تھا۔ اگرچہ اس وقت غصے میں تو وہ بتا بیٹھا تھا، مگر بعد میں اسے افسوس ہوا کہ کیا ضرورت تھی بتانے کی، اس کاغذی رشتے کے بارے میں جس نے کچھ عرصے بعد ختم ہو جانا تھا۔ حیران تو فارا بھی تھی، اور جب اس کاغذی رشتے کے ختم ہونے میں محض 1 مہینہ باقی تھا تو اس نے اچانک زبردستی اس سے تعلق جوڑ لیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ زہران خانزادہ تو بڑے سکون سے تیار ہو کر آفس چلا گیا تھا۔ پیچھے اس کا سارا دن آنسو بہاتے اور سلگتے ہوئے گزرا۔ شام کو وہ آیا تو اسے ہنوز بستر میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
تمہارا شوق ختم کیوں نہیں ہو رہا آخر؟ زہران خانزادہ نے اسے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑتے اٹھایا، مگر اس کی کلائی جلتی ہوئی محسوس کر کے چونک گیا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، وہ فکر مند لہجے میں بولا۔ فارا اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، نہ جانے غصے یا بخار کی وجہ سے۔ زہران کو اس کا ہاتھ جھٹکنا غصہ دلا گیا تھا، تبھی ایک جھٹکے سے اسے کھینچتا اپنے قریب کر گیا۔ فارا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ مس فارا، فی الحال آپ میرے نکاح میں ہیں، سو آپ پر مجھے مکمل اختیار حاصل ہے۔ دوبارہ مجھ سے مس بیہیو کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ صرف رونا ہی پڑے گا۔ وہ اسے سخت لہجے میں وارننگ دیتا اپنی گرفت سے آزاد کرتا بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فارا اپنی تیز سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں ٹیبلٹس تھیں، پیچھے ملازمہ تھی جو دودھ کے ساتھ کچھ فروٹس اور پانی لائی تھی۔ زہران کے اشارے پر وہ ٹرے بیڈ کے قریب ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے نکل گئی تو وہ پھر سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ فارا نے گھبرا کر فاصلے پر ہونا چاہا، مگر زہران خانزادہ اس کی کلائی تھام گیا۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ فارا نظریں چرائے خاموش رہی۔ زہران نے دودھ کا گلاس اور پھلوں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس کا کھانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، مگر زہران خانزادہ کے حکم کے سامنے انکار کرنے کی جرأت نہیں تھی، سو جیسے تیسے کر کے دودھ اور فروٹس حلق سے اتارنے کے بعد میڈیسن لی اور دوبارہ کمبل میں لیٹ گئی تھی۔ زہران کمرے سے نکل گیا تھا۔ آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سے کچھ فاصلے پر سوتا دیکھ کر فارا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھنے لگی تھی، مگر زہران اس کا اٹھنا محسوس کرتے جاگ گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے فارا کی کلائی تھامی تو وہ اچھل پڑی۔ واش روم، وہ گڑبڑا کر بولی۔ زہران نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ واش روم میں آئی۔ اف اللہ، کیا کروں؟ پہلے تو میں نیند میں تھی، تبھی اس نے کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اب اگر وہ پھر سے… وہ واش روم میں کھڑی کپ کپاتے وجود کے ساتھ خود کے بچاؤ کا حل سوچتی رہی، مگر کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی کوئی حل تو سمجھ نہ آیا۔ مگر زہران خانزادہ اٹھ کر واش روم کے دروازے تک ضرور آ گیا۔ اتنی دیر سے اندر کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز پر فارا کے دل دھڑکنے کی سپیڈ میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ جلدی سے نل کھول کر وہ پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے لگی۔ پھر چند سیکنڈ بعد دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا تو وہ جو اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا رک کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ فارا نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی۔ مجھ سے بچنے کے لیے اتنی دیر واش روم میں لگائی تم نے؟ اس کے درست اندازے پر وہ حیران رہ گئی، مگر کوئی جواب دیے بنا بیڈ کی طرف بڑھی۔ بخار تو اتر گیا تمہارا؟ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد زہران نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ نہیں تو ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ اپنے کمرے میں جا سکتے ہیں، وہ گڑبڑا کر بولی۔ کیوں؟ مجھے کیوں بھگانا چاہتی ہو؟ زہران نے آئی برو اچکا کر اسے گھورا۔ نہیں تو بھگانا تو نہیں چاہتی، ایکچولی آپ میری خراب طبیعت کی وجہ سے یہاں سو رہے ہیں تو اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اب ٹھیک ہوں، آپ اپنے کمرے میں جا سکتے ہیں۔ اس نے بوکھلا کر وضاحت دی۔ یہ کمرہ بھی میرا ہی ہے، جہاں میرا دل کرے گا میں وہیں سوں گا، تم اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو۔ وہ جان بوجھ کر رو بھرے انداز میں بولا۔ سوری، فارا نے فوراً گھبراتے ہوئے کہا تو زہران نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نائٹ بلب آن کر دیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا ہوتے ہی اس نے خود سے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھی فارا کو اپنے قریب کھینچا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ارادے دیکھ کر وہ لرز اٹھی تھی، مگر مزاحمت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، زہران نے معنی خیز لہجے میں کہتے اسے اپنے حصار میں لیا تو اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میری طبیعت، فارا نے کہنا چاہا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کی بات کاٹتا اسے خاموش کروا گیا۔ پہلے کی نسبت اس وقت اس کے لمس میں نرمی تھی۔ فارا چاہ کر بھی خود کو اس سے آزاد نہ کروا سکی۔ صبح کی اذان کے ساتھ وہ بیڈ سے اٹھا تو فارا کی جان خلاصی ہوئی۔ کل کی نسبت آج اس نے رونا دھونا نہیں مچایا، بلکہ خاموش تھی۔ زہران فریش سا نماز پڑھ کر کمرے میں داخل ہوا تو اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھنے لگا، اب تک بیٹھی ہوئی ہو، فریش کیوں نہیں ہوئی اور نماز بھی نہیں پڑھی تم نے؟ اس کے لہجے میں روب تھا۔ فارا خاموشی سے واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر جب وہ نماز پڑھ چکی تھی تو بیڈ پر لیٹ کر موبائل یوز کرتے زہران نے اس سے کہا، آج کے بعد میرا ناشتہ بھی تم بناؤ گی اور دوسرے تمام کام بھی تم کرو گی۔ اس کا لہجہ حکم دیتا مگر اسپاٹ تھا۔ لیکن میں نے تو ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا، 1 مہینے بعد کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ گیلے بالوں میں برش کرتے وہ مدھم آواز میں بولی، جب تک کانٹریکٹ ختم نہیں ہو جاتا تب تک تو بیوی بن کر یہ فرائض سر انجام دو۔ وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ شاید وہ کہہ دے کہ وہ اسے اپنی زندگی سے نہیں نکالے گا، وہ ہمیشہ یہیں رہے گی۔ اس کے جواب سے اس کے دل کو دھچکا پہنچا۔ گہری سانس لے کر ایک زخمی نظر اس نے اس بے حس انسان پر ڈالی جو اپنے فون کی طرف متوجہ تھا۔
وہ ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی تھی جب وہ آفس کے لیے نکسک سا تیار چلا آیا۔ فارا ناشتہ لگا کر جانے لگی تھی جب اس نے اسے روکا۔ میں آفس کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں سر، فارا کے بتانے پر اسپاٹ لہجے میں کہنے لگا۔ اس کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں، جب ہمارے درمیان کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا تب آفس جوائن کر لینا، فی الحال گھر رہو۔ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد آپ کی شکل دیکھنا چاہوں گی میں، جو آپ کے آفس میں کام کروں گی؟ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی، اندر سے بیک وقت غصے اور دکھ کی لہر اٹھی تھی۔ شام کو وہ آفس سے آیا تو ملازمہ کے ہاتھ اسے بلا بھیجا۔ وہ جو کچن میں مصروف تھی بادلے ناخواستہ کمرے میں آئی۔ مس فارا، میں نے آپ سے کہا تھا صبح کہ جب تک آپ یہاں ہیں میرے کام آپ کریں گی، پھر میرے کپڑے کیوں نہیں نکالے آپ نے؟ وہ خشک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فارا نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے الماری کی طرف بڑھی۔ ابھی کبرٹ کھول کر وہ ڈریس دیکھ ہی رہی تھی جب اپنے قریب اس کی موجودگی محسوس کر کے پلٹنا چاہا، مگر اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ فارا کی ہتھیلیوں میں پسینہ اترنے لگا، دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ اس ایٹیٹیوڈ کو کیا سمجھوں میں؟ اس نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جو آپ کا دل چاہے سر، آپ مالک ہیں، کچھ کہہ سکتی ہوں میں آپ کو بھلا؟ فارا آزردہ لہجے میں بولی۔ مالک تو ہوں میں۔ وہ اس کے قریب جھکا۔ فارا نے اپنی سانسیں روک لیں۔ فارا نے اسے پیچھے کرنا چاہا مگر وہ اس کی دونوں کلائیاں تھام کر الماری سے لگا گیا تھا۔ فارا نے تڑپ کر احتجاج کرنا چاہا مگر زہران خانزادہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد وہ فارا کو بیڈ پر لے آیا۔ فارا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، جسم کپکپانے لگا۔ زہران نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے ارادے دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے اٹھی مگر زہران نے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا اور لائٹ آف کر دی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ زہران خانزادہ کا عجیب و غریب رویہ و مزاج تھا، کبھی اتنی نرمی ہوتی، انداز اتنا کیئرنگ ہوتا کہ فارا خوشگمانیوں میں مبتلا ہونے لگتی، اور کبھی اتنا روڈ اور اجنبی انداز ہوتا کہ اسے دل سے تکلیف ہوتی، مگر زہران خانزادہ کو جیسے اس کے احساسات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ جب دل کرتا اسے اپنے حصار میں لیتا۔ ایک رات پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ آج وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ زہران آج نہیں آیا تھا، یوں بھی وہ تب آتا جب اسے فارا کے ساتھ رہنا ہوتا۔ کمرے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے رات کے 2 بجے وہ کچن میں پانی لینے آئی تو اچانک کچن کی لائٹ چلی گئی۔ فارا کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اسے اندھیرے سے سخت خوف آتا تھا۔ وہ بنا پانی لیے ہڑبڑاہٹ میں کچن سے نکلنے لگی تھی جب کسی سے زوردار انداز میں ٹکرائی۔ اس تصادم کے نتیجے میں فارا کے منہ سے چیخ نکلی۔ مقابل اسے تھام گیا تھا۔ اسی وقت لائٹ آ گئی۔ خود کو زہران خانزادہ کے حصار میں دیکھ کر اس نے بے اختیار گہری سانس لی۔ اتنی رات کو کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے زہران نے پوچھا۔ وہ پیاس لگ رہی تھی تو کمرے میں پانی نہیں تھا، اس لیے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ پھر پی لیا؟ زہران نے سوال کیا۔ جواب میں اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ اسے اپنے ساتھ لیے کچن کے اندر آیا۔ فریج سے پانی نکال کر اسے تھمایا اور خود کچن سے نکل گیا۔ وہ پانی پی کر کمرے میں واپس آئی تو اسے اپنے بیڈ پر براجمان دیکھ کر ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا، کیونکہ اس کے یوں بیڈ پر آنے کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ کتراتے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ زہران نے اسے بغور دیکھا۔ جواب میں وہ خاموش رہی تو زہران نے بازو سے پکڑتے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ فارا کا وجود کانپ اٹھا۔ طبیعت میں عجیب بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ خاموشی سے سو جاؤ، وہ اسے اپنے قریب کر کے آنکھیں مونتے ہوئے بولا تو فارا کی جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر میں وہ تو گہری نیند سو چکا تھا مگر وہ ساری رات جاگتی رہی۔ اس کے دلکش مغرور چہرے کے نقوش کو تکتے ہوئے یہ دعا کرتی رہی کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے، یہ شخص مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالے، اسے مجھ سے محبت ہو جائے جیسے وہ زہران خانزادہ سے کرتی تھی، آج سے نہیں، اس کے نکاح میں آنے سے پہلے سے ہی۔ ساری رات یہی دعا اس کے دل اور ہونٹوں سے نکلتی رہی۔ صبح اذان کی آواز کے ساتھ اس نے بستر چھوڑا اور اپنی رات والی دعا کو خدا کے آگے دہرا کر گڑ گڑانے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ قرآن پڑھنے بیٹھ گئی۔ کافی وقت بیت گیا۔ جب زہران نہیں اٹھا تو وہ اسے آواز دے کر جگانے لگی تھی مگر اس کی نیند شاید گہری تھی۔ تبھی آگے بڑھ کر جھجکتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر کسی احساس کے تحت اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ گرم ہو رہا تھا۔ اسے تشویش ہوئی۔ فوراً سے کچن میں آ کر دودھ کا گلاس گرم کیا اور ساتھ میں بخار کی ٹیبلٹ لیے وہ کمرے میں آ گئی۔ وہ ہنوز سو رہا تھا۔ فارا نے بڑی مشکل سے اسے جگایا۔ نیند سے بوجھل سرخ آنکھوں سے اس نے فارا کو دیکھا اور پھر اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر جب آیا تو فارا نے اسے دودھ کے گلاس کے ساتھ ٹیبلٹس دیں جنہیں کھانے کے بعد وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ آج آفس نہ جاتے، آپ کو فیور ہے،
فارا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، اتنی معمولی بیماریاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور تمہیں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تمہیں میرا ساتھ کون سا مستقل ہے؟ تمہارا میرا ساتھ کون سا مستقل ہے؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ فارا کا چہرہ فک ہو گیا، پورے وجود میں غصے کی لہر دہک اٹھی۔ جب ساتھ مستقل نہیں تھا تو پھر کیوں مجھے امیدیں دلائیں؟ غصے کے مارے آواز رند گئی تھی۔ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہی زہران خانزادہ نے پلٹ کر اسے سخت نظروں سے دیکھا اور پھر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ پہلی بات تو یہ کہ دوبارہ یہ لفظ استعمال تمہاری زبان پر نہ آئے۔ دوسری بات، تم میرے نکاح میں ہو، میں جو چاہے کروں۔ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ ہاں، جو چاہے کر سکتے ہیں، مگر کانٹریکٹ میں یہ بات واضح لکھی تھی کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا مجھ سے۔ پھر وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو روک نہیں پائی۔ اس کے آنسو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے زہران کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ لاپرواہ انداز میں بولا، ہاں تو کیا ہوا؟ کوئی قیامت نہیں آ گئی؟ اگر میں نے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر لی تو تم جو چاہو مجھ سے مانگ سکتی ہو، جتنے چاہے پیسے چاہیے بتا دینا۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ کیز اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ فارا اس کے الفاظ پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ زہران خانزادہ نے اسے کسی مال کی طرح سمجھا ہوا تھا جو وہ پیسوں کی بات کر گیا تھا۔ شدید غصے کی لہر اس کے اندر سے اٹھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ زہران خانزادہ بھی گاڑی میں بیٹھ ہی رہا تھا جب اسے آندھی طوفان کی طرح وہاں آتا دیکھ کر رک گیا۔ اب بھی کہ ابھی طلاق دیں؟ مجھے کیا بکاؤ مال سمجھ رکھا ہے جو پیسوں کی آفر کر رہے؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چلائی تھی۔ وہ تو جو پہلے اس کی جرأت پر حق دک کھڑا تھا، ہوش میں آتے سرت سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور ملازمین کی موجودگی کی وجہ سے اسے کچھ کہے بنا کھینچتا ہوا اندر کمرے میں لایا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا کیا؟ اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے وہ دھاڑا۔ ہاں ہو گیا ہے، صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے کانٹریکٹ ختم ہونے میں۔ چھوڑنا تو ایک ہفتے بعد بھی ہے، تو ابھی چھوڑ دیں۔ کم از کم آپ کے ہاتھوں اپنی تذلیل سے تو بچ جاؤں گی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے بولی، میں تمہاری تذلیل کرتا ہوں؟ زہران کے لہجے میں بے یقینی کے ساتھ افسوس بھی تھا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ جب کانٹریکٹ میرج میں لکھا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اپنی زبان کا پاس کیوں نہیں رکھا؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ فارا، اپنی آواز آہستہ رکھو، کہیں میرا ہاتھ نہ اٹھ جائے تم پر۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ۔ یہ بار بار جس کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہو تو اس پر لکھا ہوا کوئی حرف آخر نہیں تھا جس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ ایک بار جب نکاح ہو گیا تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ وہ اسے تحمل بھرے لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولا، جب یہی سب کرنا تھا تو کانٹریکٹ میں یہ بات لکھی کیوں تھی؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا تاکہ میں مینٹلی تیار رہتی؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی، نہیں کرنا چاہتا تھا میں ایسا کچھ، مگر تم نے مجبور کر دیا۔ اس رات پارٹی میں کاشان گردیزی کو ہمارے کانٹریکٹ کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بکواس کر رہا تھا تمہارے بارے میں کہ میرے چھوڑنے کے بعد وہ تم سے کانٹریکٹ کرے گا۔ غصہ آ گیا تھا مجھے، اس لیے تمہارے ساتھ وہ سب کیا۔ میں آپ سے کتنی بار کہوں یہ بات میں نے اسے نہیں بتائی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا مگر میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اچھا تم نے نہیں بتایا تو اسے کیا الہام ہوا؟ زہران کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مجھے نہیں پتا لیکن میں نے نہیں بتایا، اور کوئی جھوٹ نہیں بول رہی میں۔ وہ غصے سے بولی، ٹھیک ہے مان لیا سچ بول رہی ہو تم، لہٰذا اس بات کو چھوڑو، ابھی مجھے اس بکواس کا جواب دو جو تم نے باہر کی۔ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کوئی بکواس نہیں کی، صرف آپ کی بات کا جواب دیا۔ آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے پیسوں کی بات کی؟ ایک طرف بیوی کہہ کر حق جتاتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں جتنے کہو گی پیسے ادا کر دوں گا۔ اس بات سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سخت رنجیدہ لہجے میں بولی تو زہران کو اپنے کہے گئے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اوکے، آئی ایم سوری، میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ وہ نرم لہجے میں بولا، مگر فارا ذرا متاثر نہیں ہوئی۔ مسٹر زہران خانزادہ، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری زندگی برباد کر دی۔ آپ نے اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بھیگے مگر غصیلے لہجے میں بولی، فی الحال مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، تمہارا دماغ میں آ کر سیٹ کرتا ہوں۔ زہران خانزادہ کے لہجے سے نرمی پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، تاہم آفس جاتے وقت ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کا کہنا نہ بھولا۔ روتے روتے فارا کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، متلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اگلے ہی پل وہ واش روم میں گئی تھی۔ کچھ دیر بعد حالت سنبھلی تو وہ واپس کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگی۔ طبیعت کی خرابی کسی گڑبڑ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جس بات کو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی اسے اسی کا خدشہ ستا رہا تھا۔ زہران خانزادہ شام کو گھر نہیں آیا، بلکہ کسی ارجنٹ کام کے سلسلے میں 2 دن کے لیے آفس سے ہی دبئی روانہ ہو گیا تھا۔ ملازم آ کر اس کا بیگ لے گیا تھا۔
فارا چپکے سے ہاسپٹل چلی گئی تھی اور وہاں ٹیسٹ کے بعد جب رپورٹ آئی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ امید سے تھی، اس خبر نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کانٹریکٹ میرج ختم ہونے میں صرف چند دن رہ گئے تھے۔ زہران خانزادہ دبئی سے واپس آتا تو یقیناً اسے ڈائیورس دے دیتا، لیکن اگر ساتھ میں اسے یہ پتہ چل جاتا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ یقیناً اسے مجبور کرتا۔ اس خیال نے اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری کر دیا۔ نہیں، میں اپنے بچے کو ہرگز نہیں ماروں گی، بلکہ زہران خانزادہ کو میری پریگننسی کا پتہ چلنا ہی نہیں چاہیے۔ میں کانٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ نہ مجھے طلاق دے سکے گا اور نہ ہی میری پریگننسی کے بارے میں اسے پتہ چلے گا۔ پھر اسی شام اس نے خاموشی سے زہران خانزادہ کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ ممانی کے گھر پہنچ کر حمزہ کو ساتھ لیا اور ممانی سے یہ بہانہ کیا کہ وہ حمزہ کو اب اپنے ساتھ زہران خانزادہ کے گھر رکھے گی۔ انہیں کیا اعتراض ہونا تھا، وہ تو جان چھوٹنے پر خوش ہوئیں۔ وہ حمزہ کو لیے لاہور جانے والی ٹرین پر بیٹھ گئی۔ لاہور میں اس کی اکلوتی بیسٹ فرینڈ شیلا رہتی تھی، جس کے ساتھ وہ پہلے ہی اپنے حالات شیئر کر چکی تھی۔ شیلا نے بھرپور تعاون کو یقین دلایا تھا، بس زہران خانزادہ، تمہارا میرا ساتھ یہیں تک تھا۔ اب زندگی بھر تم مجھ سے نہ مل سکو گے اور نہ ہی ڈیورس دے سکو گے، بلکہ تمہیں تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری کوئی اولاد ہے۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے وہ سوچ رہی تھی۔ شیلا ریلوے اسٹیشن پر اسے لینے آئی تھی۔ کچھ دن فارا اس کے ساتھ اس کے گھر پر رہی، پھر شیلا نے اسے 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے دیا۔ کچھ دنوں بعد تھوڑی سی کوشش سے اسے ایک آفس میں جاب بھی مل گئی، کیونکہ تجربہ تو تھا اس کے پاس۔ جو نمبر زہران خانزادہ کے پاس تھا وہ سم اس نے نکال کر رکھ دی اور شیلا کی دی ہوئی سم استعمال کرنے لگی۔ حمزہ کو وہیں ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ بظاہر کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر ذہنی سکون نہیں تھا، کیونکہ اس ستم کے گھر کی یاد اسے ستاتی تھی، جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ محبت کر بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، کاش میں خانزادہ انڈسٹریز میں جاب کے لیے گئی ہی نہ ہوتی، مگر قسمت کا لکھا کون روک سکتا ہے۔ وہ زہران خانزادہ کا دھیان ذہن سے نکالنے کے لیے خود کو کاموں میں مصروف کر لیتی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، اس کا سراپا بھی واضح ہوتا جا رہا تھا۔ جو کوئی بھی اس کے شوہر کے بارے میں سوال کرتا تو وہ اس کے بیرون ملک ہونے کا بہانہ بناتی۔ شیلا جو شادی شدہ 2 بچوں کی ماں تھی، اس نازک موقع پر اس کا خوب ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہاسپٹل چیک اپ کے لیے جاتی۔ جوں جوں ڈیلیوری کا وقت نزدیک آ رہا تھا، فارا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ نہیں بچے گی، اس لیے وہ بار بار شیلا سے کہتی، اگر اسے کچھ ہو جائے تو اس کے بچے اور حمزہ کو اپنی سرپرستی میں لے لینا۔ جواب میں شیلا خفا ہو کر اسے ڈانٹتی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے۔ ڈیلیوری میں صرف 1 مہینہ باقی تھا، جب ایک دن اچانک اس نے پرانی سم آن کر لی۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کیا زہران خانزادہ نمبر آن دیکھ کر رابطہ کرتا ہے یا نہیں۔ سم آن ہوئے 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب زہران خانزادہ کی کال آنے لگی۔ فارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فون مسلسل بجتا رہا، مگر وہ خوف کے زیر اثر اس کی کال اٹینڈ نہ کر سکی، اور پھر جوں ہی کال ختم ہوئی اس نے جلدی سے موبائل آف کر دیا۔ مگر زہران خانزادہ اس کی لوکیشن ٹریس کروا کے دوسرے ہی دن اس کے سامنے تھا، جہاں فارا ششتر تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہیں وہ بھی اس کے وجود میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ اس کے قریب آیا تھا۔ فارا کی رنگت خوف سے زرد پڑ گئی تھی کہ اب نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کے قریب آنے پر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ زہران خانزادہ اس کے وجود کی لرزش صاف محسوس کر رہا تھا۔ تم پریگننٹ ہو؟ دیکھ لینے کے باوجود اس نے زبان سے تصدیق چاہی۔ فارا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ زہران خانزادہ نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پایا اور اسے اپنا سامان پیک کرنے کو کہا۔ فارا کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے حمزہ کا ہاتھ تھامے زہران کی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ تمام راستے زہران بھیجے ہوئے جبڑوں کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا رہا تھا۔ چند ایک بار وہ حمزہ سے مخاطب ہوا، مگر فارا سے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن وہ اندر سے سخت خوفزدہ تھی کہ یوں بنا بتائے اچانک غائب ہونے پر وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ گاڑی جب خانزادہ ہاؤس کے سامنے رکی تو اس کے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہوئی۔ زہران خانزادہ کے اترتے ہی وہ بھی مرے مرے قدموں سے گاڑی سے اتر کر اس کی تقلید میں اندر کی طرف بڑھی۔ حمزہ بھی ساتھ تھا۔ وہ اب بھی کوئی بات کیے بنا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ حمزہ کے ساتھ وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ وہاں آیا اور ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر ملازمہ کو آواز دی تو وہ فوراً حاضر ہو گئی۔ زہران نے اسے ڈنر ریڈی کرنے کا کہا اور خود باہر چلا گیا۔ کچھ دیر میں ملازمہ نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ زہران نہیں آیا، صرف وہی دونوں تھے۔ بے دلی سے کھانے کے بعد وہ حمزہ کو لیے اسی کمرے میں آ گئی تھی جہاں وہ پہلے رہتی تھی۔ حمزہ فوراً ہی بیڈ پر لیٹ کر سو گیا تھا، جبکہ وہ ایک سائڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی، جب اسی وقت دروازہ کھلا اور زہران اندر داخل ہوا۔ فارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ محترمہ، آپ نے یہاں سونا نہیں بلکہ اپنے کمرے میں آئیں۔
وہ بے حد سرد و اسپاٹ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ جواب میں چند سیکنڈز کے لیے تو وہ سن ہی ہو گئی، پھر سنبھل کر بولی، میں پہلے بھی اسی کمرے میں رہتی تھی، لیکن اب اس کمرے میں آپ کا بھائی رہے گا تو آپ کو میرے کمرے میں چلنا ہوگا۔ جلدی آئیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ فارا کے لیے قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے زہران کے کمرے میں گئی۔ وہ ٹہلتے ہوئے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھتے دروازہ بند کیا اور پھر اس کے مد مقابل آتے ہوئے بولا، یہ جو اچانک غائب ہونے والی چیپ حرکت کی تم نے، اس کی وجہ بتانا پسند کرو گی؟ سینے پر ہاتھ باندھے بظاہر وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، مگر اندر غصے کا الاؤ دہک رہا تھا، جس میں مقابل کو جلا کر خاکستر کرنے کی خواہش تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ فارا کی خاموشی پر اس کا غصہ بڑھا۔ وجہ آپ جان چکے ہیں، وہ اضطرابی انداز میں انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ کون سی؟ یہی پریگننسی والی؟ زہران کے سوال پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تو اس کی آنکھوں میں یکایک طیش نمودار ہوا۔ اگلے ہی پل اس نے بے دردی سے فارا کے بازوؤں پر اپنی گرفت جمائی۔ تو پریگننٹ تھی، یہ خبر مجھ سے شیئر کرنے کے بجائے تم چھپا کر بھاگ گئی۔ وہ دھاڑا، اس کی دھاڑ سے وہ لرز اٹھی۔ بولو، جواب دو، اس نے جیسے جھنجھوڑا۔ ہاں، کیونکہ آپ ابورشن کروانے کا بولتے۔ وہ رونے لگی۔ زہران خانزادہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ایسا کیوں بولتا بھلا؟ کیا تمہارا دماغ ٹھکانے پہ ہے؟ اسے سخت طیش آ رہا تھا، دل کر رہا تھا اسے جھنجھوڑ کر بکھیر دے، مگر اس کی حالت کے پیش نظر خود پر کنٹرول کرنا پڑ رہا تھا۔ کیونکہ کانٹریکٹ ختم ہونے والا تھا، آپ نے مجھے چھوڑ دینا تھا، پھر بچے کو بھی ختم کرنے کا بولتے، اس لیے میں خاموشی سے چلی گئی، کیونکہ میں کسی کی جان لے کر گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ زہران نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ تم ایک انتہائی بیوقوف لڑکی ہو، خود سے باتیں فرض کر لیتی ہو۔ فی الحال تو میں تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا، مگر بیبی کے آنے کے بعد تمہیں تمہاری حرکت کی سزا ضرور دوں گا، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولا۔ فارا نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ابھی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ بیڈ پر جا کر سو جاؤ، وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو فارا خاموشی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں زہران بھی اس سے کچھ فاصلے پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ فارا کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، وہ خاموشی سے سو گیا تھا۔ صبح فارا کی جب آنکھ کھلی تو بیڈ خالی تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی تو ملازمت سے پتہ چلا وہ آفس جا چکا تھا۔ حمزہ کے کمرے کا رخ کیا تو وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اسے جگا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی اور ناشتہ کروایا۔ خود اپنا دل بالکل نہیں کر رہا تھا ناشتہ کرنے کو، مگر ملازمت سر پر سوار ہو گئی۔ میم، سر سختی سے حکم دے گئے ہیں، آپ کو دودھ اور فروٹس لینے ہیں۔ ملازمہ کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کچھ ناشتہ کیا، مگر پھر سارا دن وقفے وقفے سے وہ کبھی جوس تو کبھی فروٹس اسے کھلاتی رہی۔ فارا نے بڑی مشکل سے خود پر جبر کیا۔ اسے ابکائی آ رہی تھی، مگر ملازمہ سر کے آرڈر کے بغیر بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ شام کو جیسے زہران آیا، سارا نے فوراً ملازمہ کی شکایت کی، مگر اس نے بھی جب ملازمہ سے مزید فروٹس اور جوسز منگوا کر اسے کھانے کا حکم دیا تو وہ ششدر رہ گئی۔ وہ انکار کرتی رہی، مگر زہران کا انداز اور لہجہ انتہائی سختی لیے ہوئے تھا۔ اس کے انکار پر وہ خود ہی فروٹس کی کاشیں اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا، یہاں تک کہ فارا کو ابکائی آنے لگی۔ تب جا کر اس نے جان چھوڑی۔ وہ شاید جان بوجھ کر اسے سزا دے رہا تھا۔ فارا کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ طنزیہ انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ کیا ہوا؟ اتنے میں ہی گھبرا گئی؟ ابھی تو بہت حساب باقی ہے۔ یہ 8 مہینے جو میں سلگا ہوں، بے سکون رہا ہوں، اس کا حساب تو تم نے دینا ہے ابھی۔ اس کا لہجہ صفاقی لیے ہوئے تھا۔ فارا خاموش رہی۔ پھر ڈیلیوری تک یوں ہی زبردستی کھلا پلا کر وہ اسے سزا دیتا رہا۔ البتہ حمزہ کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی نرم تھا۔ اس نے اسے اسکول میں بھی داخل کروا دیا تھا۔ جس رات فارا کو تکلیف شروع ہوئی وہ گھر پر نہیں تھا۔ ڈرائیور اسے ہاسپٹل لایا تھا، تاہم زہران بھی اطلاع ملتے ہی فوراً پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ زہران بیٹی کو گود میں لیے مسکرا رہا تھا۔ فارا حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جب اس نے بیٹی کو کارٹ میں لٹایا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اتنا خوبصورت گفٹ دینے پر تھینک یو سو مچ۔ اس نے جھک کر فارا کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ ششدر سی اسے دیکھے گئی۔ آپ تو مجھے سزا دینے والے تھے نا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ نہیں، سزا کی مستحق تم نہیں، میں خود ہوں، کیونکہ اگر میں تمہیں اپنا فیصلہ بتا کر دبئی گیا ہوتا تو تم کبھی ایسے نہ جاتی، تو قصوروار میں خود ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ کیسا فیصلہ؟ فارا نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہی کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دراصل اس وقت میں خود ڈبل مائنڈڈ ہو رہا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں شادی جیسی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکوں گا،
اس لیے مجھے تمہیں آزاد کر دینا چاہیے، لیکن دوسری طرف تمہاری کشش مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری طرف کھینچا چلا جاتا تھا اور تمہاری مزاحمت کو اگنور کرتا تھا، حالانکہ مجھے احساس تھا کہ ایسے یہ سب صحیح نہیں، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اوپر سے جب تم کانٹریکٹ کے بارے میں سوال کرتی تھی تو میں جان جاتا تھا کہ تم چاہتی ہو کہ میں کبھی تمہیں نہ چھوڑوں، مگر ڈبل مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے میں تمہیں کوئی تسلی نہیں دے پاتا تھا اور کہتا تھا وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ مگر یہ میری غلطی تھی، اگر میں اسی وقت فیصلہ کر کے تمہیں آگاہ کر دیتا تو نہ تم ڈسٹرب رہتی اور نہ تمہیں یہ قدم اٹھانا پڑتا۔ سو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، شرمندہ سے لہجے میں کہتے زہران نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ بوکھلا گئی۔ ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہ کریں۔ اس نے زہران کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا پھر کیا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم بہت اچھی ہو یار، میں نے تمہارے ساتھ بہت مس بیہیو کیا جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ زہران نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی فارا کے آنسو گرنے لگے جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ حمزہ کو نہیں لایا آپ؟ کافی دیر بعد جب اس کی حالت رونے سے سنبھلی تو زہران سے الگ ہوتے وہ حمزہ کا پوچھنے لگی۔ وہ محترم اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے میں نے اسے بتا کر ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی ابھی ہم گھر چل رہے ہیں تو مل لے گا وہ اپنی بھانجی سے، زہران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ خانزادہ ہاؤس پہنچ گئی تھی، جہاں زہران نے ملازمین سے اپنی بیٹی کا استقبال کروانے کے لیے خوب تیاریاں کروا رکھی تھی۔ فارا کو سب سے زیادہ حیرت وہاں ممانی کو دیکھ کر ہوئی تھی، جو اس کے آگے پیچھے بچھی جا رہی تھیں۔ نہ جانے زہران نے انہیں کیا بتا کر بلایا تھا، بہرحال فارا انہیں دیکھ کر خوش ہوئی۔ زہران نے کچھ دنوں بعد ہی بیٹی کے عقیقے کی تقریب بڑے پیمانے پر منعقد کی۔ وہ اپنے ہر عمل سے محبت اور کیئر دکھا